تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کروانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز فجر کے لیے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھوں کو بلند کیا، اتنے میں صف میں کھڑا ایک غلام جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار اس شدت کے ساتھ کیا کہ آپ مکمل طور پر لہو لہان ہو گئے، اور 2 مرتبہ اس نے آپ پر وار کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گر گئے۔ جو دیگر صحابہ وہاں موجود تھے، اب وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، آپ نے ان صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، جیسے ہی پکڑا اس کے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا، تیزی سے چلاتا رہا اور دیگر صحابہ کو بھی اس نے زخمی کر دیا۔ بالآخر جب وہ ایک صحابی کے ہاتھ لگے، جیسے ہی وہ غلام جس نے حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا تھا وہ ایک صحابی کے ہاتھ آیا تو فوراً اس نے اپنے آپ کو وہی خنجر مار دیا اور وہاں اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، اس کے 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ 1 محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج معالجہ کے لیے صحابہ کرام گئے اور جا کر ایک طبیب کو لانے لگے۔ جیسے ہی وہ طبیب آنے لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کرنے کے لیے، تو راستے میں پہنچا اس نے کہہ دیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اب جو صحابہ موجود تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے؟ تو اس طبیب نے جملہ کہا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں کوئی بکری کسی اور کی فصل نہیں کھایا کرتی تھی، اور یہ جو بکری ہے یہ کسی اور انسان کا فصل کھا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہے، اور یہی وہ بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی انسان کسی کا حق نہیں کھایا کرتا تھا، کوئی جانور کسی اور کا حق نہیں کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زمین پر زلزلہ طاری ہوا، آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور زمین سے یہ کہنے لگے، کیا اے زمین تجھ پر عمر جو ہے انصاف نہیں کرتا؟ عمر کی عدالت انصاف نہیں کرتی؟ وہی آخری جملہ تھا۔ اس کے بعد وہ زمین وہی ٹھہر گئی۔ ارے مسلمان حکمران ہوں تو ایسے ہو جن کو اپنی رعایا کی بھی خبر ہو اور اس کے بعد مسلمانوں کی بھی خبر ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے کافی سارے شاعر کو